بار دیگر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صل علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین حبیب الہ العالمین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين سيما بقية الله في الأراضين. قال الله تعالى في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد عجل فرجهم. پروردگار عالم کا انتہائی لطف و کرم ہے، خدا متعال کا انتہائی احسان ہے. خدا نے ہمیں اہل بیت اطہار علیہ السلام کے فرش اعضاء پہ بیٹھنے کی یہ سعادت نصیب کی ہے. خدا کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اسلام کی عزت اور سربلندی کے دور میں اس دنیا میں رکھا ہے اور ہمیں ان عظمتوں کو دیکھنے کا موقع نصیب کیا. تمام شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے، بالخصوص رہبر معظم کی درجات کی بلندی کے لیے، اور قیامت تک اپنی تمام نسلوں کی ہدایت کے لیے، سعادت کے لیے، وقت امام کے ظہور میں تعجیل کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. خدا متعال نے جو دین مبین کے ذریعے نظام دیا، اس نظام کی خوبیوں میں سے ایک خوبی یہ ہے کہ یہ ایک جامع اور متصل نظام ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر کچھ ٹکڑے ہیں جس کا ایک ٹکڑے کا دوسرے ٹکڑے سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایسا نہیں ہے اس دین کے اندر. اس میں ہر چیز ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے. مشکل جو ایک عام دیندار کے ساتھ پیش آتی ہے وہ یہ کہ وہ ان رابطوں کو نہیں سمجھ پاتا اور اس کی وجہ سے بہت ساری مشکلات بننے لگتی ہیں. میں مثال آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. مثلا جب ہم فجر کی نماز کے لیے اٹھتے ہیں اور مثال کے طور پر نماز پڑھ رہے ہیں، کچھ دعائیں، کچھ عبادات کو انجام دے رہے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد ہم اپنے گھر سے نکلتے ہیں کسی آفس کے لیے، کسی کام کے لیے، بزنس کے لیے. اب ہم ایک خاص شان میں نکلتے ہیں کیونکہ ہمیں یہ احساس ہوتا ہے کہ اب ہم جہاں جا رہے ہیں ہم نے وہاں پہ اپنی کوئی شان و شوکت دکھانی ہے، اور اگر وہ نہیں دکھائی تو معاملہ صحیح نہیں ہوگا. تو اب یہی آدمی جو تھوڑی دیر پہلے نماز میں بہت خاضع تھا، خاشع تھا، اگر تھا، اب جو یہ شان دکھا رہا ہے اس کا اس سے کیا تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. اس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا. تو اس کا ذہن کیوں یہ کنونس ہوا ہے کہ یہاں مجھے دکھانا ہے؟ تو تھوڑی دیر پہلے جو نماز میں بندگی تھی وہ کہاں گئی؟ یہ وہ
ڈسکنیکشن ہے جو ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. اچھا اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے وہ لطیفے بنتے ہیں جو آپ نے دین کے نام پہ سنے ہوں گے، لطیفے بن جاتے ہیں. مثلا آپ نے شاید سنا ہو، گرچہ میں نہیں اس کو لطیفے کے طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں، اس کو معاشرے کی ایک تلخ حقیقت کے طور پہ کہنا چاہ رہا ہوں. تو مثال کے طور پر کہتے ہیں کہ فلاں صاحب نے زندگی میں کبھی جماعت سے نماز نہیں چھوڑی اور کوئی حرام بھی نہیں چھوڑا. یہ کیسے ہو جاتا ہے؟ وہی بندہ جو تھوڑی دیر پہلے خاضع تھا، خاشع تھا، نماز میں تھا، اس میں اتنی اکڑ اچانک آتی کیسے ہے؟ اب یہاں پہ کوئی ایک چیز مصنوعی ہے، کوئی ایک چیز جعلی ہے. صحیح. اچھا اب بہت سارے لوگ جو خدا نہ کرے نعوذ باللہ تعالی اس مرض میں مبتلا ہوں گے، وہ اس کو بھی احساس نہیں کریں گے کہ ان میں کوئی ٹکراؤ ہو گیا، ان میں کوئی ٹکراؤ ہے، وہ اسے قبول نہیں کریں گے. اچھا اب وہ کیوں قبول نہیں کریں گے؟ چونکہ ان کے ذہن میں دین کا اپنا مقام ہے، اپنی جگہ ہے، باقی زندگی اپنی جگہ ہے. اچھا یہ بدقسمتی ہے. خدا کا دین اس طرح سے نہیں چل سکتا. لہذا خدا نے قرآن کریم میں جملہ ارشاد فرمایا، آئے کریمہ ارشاد فرمایا ادخلوا فی السلم کافۃ، تم پورے کے پورے اسلام میں داخل ہو جاؤ. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ مثال کے طور پر میں نے نعوذ باللہ تعالی دین کو ایک نعوذ باللہ پارٹ ٹائم ایکٹیویٹی سمجھ لیا کہ مثلا 24 گھنٹے میں سے 35 منٹ 40 منٹ میں نے دین کو دینے ہیں. تو 35 منٹ 40 منٹ کون سے؟ صبح کو 5-10 منٹ دینے، دوپہر میں 15-20 منٹ دینے، شام میں ایک 15-20 منٹ دینے. یہ میرا دین ہو گیا. ظاہر ہے کہ یہ دین نہیں ہے. یہ کچھ رسم و رواج تو ہو سکتے ہیں لیکن یہ دین نہیں ہو سکتا. اچھا اب ممکن ہے مجھ سے کوئی یہ کہے کہ مولانا کیا چاہتے ہیں آپ؟ مثال کے طور پر لوگ کاروبار نہ کریں، مثلا نہ جاب پہ نہ جائیں، باقی زندگی نہیں کریں. نہیں، یہ نہیں چاہ رہے ہم. اس کے علاوہ کچھ اور چاہ رہے ہیں. ہم چاہ رہے ہیں وہ قطعاً کرے، نہیں کرے گا تو ایک اور غلطی ہو جائے گی. تو جو چاہ رہے ہیں وہ کیا چاہ رہے ہیں؟ قرآن کریم میں اس عمل کو کیا کہتے ہیں؟ آج آپ کی خدمت میں عرض کرنے کی کوشش کریں گے اور اس کے اثرات کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہم. کل آپ کی خدمت میں تفصیل سے ذکر کے اوپر بات ہوئی تھی کہ بھائی ذکر ایک وہ لفظی ذکر ہوتا ہے اور ایک اس کے پیچھے قلب کا ایک زبانی ذکر ہوتا ہے. پہلے مرحلے میں ایک قلب کا ذکر ہوتا ہے اور تیسرے مرحلے میں اعضاء و جوارح کے اندر خدا کی تبعیت بندگی ہوتی ہے جو ایکچولی اللہ کا ذکر ہے. اور جب یہ کام ہوتا ہے تو اس کے بعد ایک پروسیس شروع ہو جاتا ہے. اس پروسیس کو میں کیا تعبیر کروں گا؟ میں تعبیر کروں گا کہ اس پروسیس کے نتیجے میں خدا کی کوئی تجلی انسان کے قلب کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے. کوئی تجلی، اللہ کی کوئی تجلی انسان کے قلب کے اوپر آنا شروع ہو جاتی ہے. اچھا قلب کیا ہے؟ کل تفصیل سے عرض ہو چکا ہے قلب کیا ہے، تو ہم دوبارہ اس کو ذکر نہ کریں. تو اگر کوئی انسان ایسا ہو جس کا ذکر واقعاً صحیح ہو تو وہ ذکر کر رہا ہوگا اپنی زبان سے، آہستہ آہستہ اس کے دل کے اوپر اس ذکر کا اثر پڑ رہا ہوگا. اس ذکر کے دل پر اثر کرنے کے نتیجے میں اس کے اعمال کے اندر، اس کے اعضاء و جوارح کے اندر خدائی اثرات نظر آنا شروع ہو جائیں گے. اور وہ خدائی اثرات کیا ہوں گے؟ وہ کسی خدائی صفت کے مقابل میں کوئی کام نہیں کرے گا. ہاں، اس کے تمام اعمال کے اندر کوئی نہ کوئی خدائی صفت ریفلیکٹ ہو رہی ہوگی. تو مثال کے طور پر یہ جو صاحب ایمان ہے، کیا مثال کے طور پر یہ ظلم کرے گا؟ نہیں، ظلم نہیں کر سکتا. کیوں؟ چونکہ یہ طے ہوا تھا کہ اس نے اپنے دل کے اندر، اپنے قلب کے اندر ذکر کے ذریعے سے، میں ایک جملہ عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں. آپ کو پتہ ہے یہ محاورہ ہے، ٹھیک ہے؟ اس نے اپنے قلبی ذکر کے ذریعے سے خدا کو اپنے دل میں بسا لیا ہے. اچھا ہم جانتے ہیں خدا کہیں نہیں بستا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ محاورہ ہے. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صحیح ہے؟ اور اس
اس حقیقت کو جو میں نے ابھی کہا تھا یہ محاورہ ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں یہ ایک حقیقت بھی ہے، ایک حقیقت بھی ہے. اس کو تھوڑا سا محنت کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہ شاعری نہیں ہو رہی ہے، یہ کوئی حقیقت ہے. یہاں پر میں ایک آیت کریمہ آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں، اور آپ اور میں اچھی طرح جانتے ہیں کہ خداوند متعال نے اپنے نبی کے لیے بھی شاعری پسند نہیں کی ہے. ہاں، خداوند متعال نے قرآن کریم میں فرمایا وَمَا يَنبَغِي لَهُ، یہ شاعری نبی کے لیے نہیں ہے. تو خود خدا تو نہیں کرے گا. اب خداوند متعال نے قرآن کریم میں ایک آیت کریمہ ارشاد فرمائیے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ، ہم حبل ورید سے، شاہ رگ سے اس سے زیادہ نزدیک ہیں. اچھا، ایک سوال میں پوچھنا چاہ رہا ہوں، یہ صرف مسلمانوں کی شاہ رگ سے نزدیک ہیں، کافر کی شاہ رگ سے بھی نزدیک ہیں؟ سب کی. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب ہے ایک خدا کا نزدیک ہونا حتی شاہ رگ سے زیادہ یہ ہدایت کا سبب نہیں بن رہا. وہ تو کافر کی شاہ رگ سے بھی نزدیک ہے، تو پھر وہ تو ہدایت کیوں نہیں پایا اگر خدا کے اتنا نزدیک ہے؟ تو خدا اس کے نزدیک ہے، وہ خدا کے نزدیک نہیں ہے. بس یہ وہ نہیں ہے جو ہم کہہ رہے ہیں. یہ جب انسان اچھا ذکر کرتا ہے تو وہ خدا اس کی شاہ رگ سے نزدیک ہے، یہ معاملہ اس سے آگے ہے. وہ تو کافر کے بھی نزدیک ہے. تو جو مومن نے ذکر کیا اس کا کیا اثر ہوا؟ اب معاملہ یہ نہیں ہے کہ خدا اس کے نزدیک ہے یا نہیں ہے، قطعاً ہے نزدیک. اب سوال یہ اس کے قلب میں کون بسا ہوا ہے؟ ہاں، نزدیک تو خدا سب کے ہے، قلب میں کون بسا ہوا ہے؟ اب یہاں مشکل ایک پیش آ رہی ہے، اور وہ مشکل کیا ہے؟ وہ یہ کہ خداوند متعال نے فرمایا کہ ہم نے کسی کے دل میں، آپ اس کو شکم کہہ لیجئے، کسی کے اندر دو قلب قرار نہیں دیے. کسی کے اندر دو قلب نہیں ہے، قلب ایک ہی ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ طے کر لو یہاں کون بسا ہوا ہے. جو بسا ہوا ہے وہی اس انسان کی شکل بنے گی، وہ اس انسان کی شکل بنے گی. تھوڑا سا اس کے اوپر محنت کرنے کی کوشش کرتے ہیں. کیا حقیقت ہے؟ یہ درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ہم سب محنت کر رہے ہیں کہ ہم خدا کے قریب جائیں، اور خدا قرآن کریم میں فرما چکا ہے کہ میں کافر کے بھی قریب ہوں. ٹھیک ہے، تو یہ جو ہم قربتاً اللہ کی محنت کرتے ہیں کون سا قرب ہے؟ ہم نے عرض کیا یہ وہ والا قرب نہیں ہے، یہ کوئی اور قرب ہے. وہ بچوں کو روک لیں گے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد آل محمد عجل فرجہم. اس کا صرف ایک راستہ ہے کہ ان کو تھوڑا تھوڑا فاصلے پہ بٹھائیں، پھر صحیح ہوگا. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں نے 11 سال اسکول، کالج، یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، تو مجھے پتا ہے کہ ان بچوں کو ساتھ بٹھا دیا تو معاملہ بڑا سخت ہے. البتہ ٹیچر کی مہارت یہ ہوتی ہے کہ 25 ایسے جو سننے سنانے کے لیے بےتاب ہیں انہیں خاموش رکھ لے. بڑی مصیبت کا کام ہوتا ہے یہ. 25-30 ایسے جو سننے سنانے کے لیے بےتاب ہیں انہیں آپ کہیں گے بھائی آپ خاموش بیٹھ جائیں. یہ بڑی مصیبت کا کام ہوتا ہے. تو یہ آسان نہیں ہے، لیکن اللہ انشاءاللہ اس مجلس کے فائدے کے لیے کروا دے گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. میں دوبارہ آپ کو یاد دلا رہا ہوں کہ یہ جو ہم باتیں کر رہے ہیں یہ نہیں سوچے گا کہ ہم لفظوں سے کھیل رہے ہیں. نہیں، لفظوں سے نہیں کھیلیں گے. لفظوں سے کھیلنا شاعری میں ہوتا ہے، یہ نہیں کر سکتے ہم. یہ جو خداوند متعال نے فرمایا ہے یہ بھی حقائق ہے، یہ بھی لفظوں سے کھیلنا نہیں ہے،
صحیح. بس خداوند متعال نے فرمایا کہ تمہارے پاس ایک قلب ہے، یہ قلب تمہاری پریکٹسز کے ذریعے سے شیپ پکڑ رہا ہے. صحیح ہے. ایک اور آیت کریمہ میں خداوند متعال نے قلب کے اس شکل پکڑنے کو شاکلہ تعبیر کیا ہے. قل کل یعمل علی شاکلتہ، کہہ دیجئے اے نبی ہر ایک شخص اپنی اس شاکلہ اندر کی قلبی شکل کے مطابق عمل انجام دے گا. اگر اندر خبث ہوا تو باہر خبث آئے گا، اندر پاکیزگی ہوئی تو باہر بھی پاکیزگی آئے گی. یہ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا. اچھا اب ہمارا کوشچن یہ کہ جو اندر کی پاکیزگی ہے یہ کیسے آتی ہے؟ تو میں نے کہا صرف یہ کافی نہیں کہ خدا قریب ہے، خدا تو کافر کے بھی قریب ہے. ہمیں اس خدا کو اپنے قلب کے اندر بسانا ہوتا ہے. اچھا وہ بستا کیسے ہے؟ اس خدا کے بسنے کو کہتے ہیں خدا کا یاد کرنا. ایک ہم یاد کرتے ہیں خدا کو، ایک خدا ہمیں یاد کرتا ہے. جب خدا ہمیں یاد کرتا ہے تو وہ جو اندر کی حالت ہے وہ خدائی ہوتی ہے. صبغۃ اللہ ومن احسن من اللہ صبغۃ. صحیح ہے. اس کے مقابلے میں کیا ہوتا ہے؟ اس کے مقابلے میں ہوتی ہے غفلت. غفلت. تو مثال کے طور پر ہم دو انسانوں کو سوچتے ہیں. ایک انسان وہ ہے جو صبح کو اٹھتا ہے، ذکر کرتا ہے، فکر کرتا ہے، راستے کو طے کرتا ہے، آج مجھے اللہ کی بندگی کے لیے یہ کرنا ہے. ہر وقت اس کے ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ میں خدا کے لیے کروں گا. صحیح ہے. اندر اس کے خدا بسا ہوا ہے، خدا اس کی ہدایت فرماتا ہے. خدا انہوں تعالیٰ فرماتا ہے اگر کوئی ایسا ہو تو میں اس کے لیے نور ایسا بنا دیتا ہوں جس کے بعد وہ گمراہ نہیں ہوتا، اسی نور کے اندر رہتا ہے. صحیح. یہ ایک انسان ہے، یہ یاد خدا کے اندر ہے اور مستقل یاد خدا کے اندر ہے. اور وہ ایک فارسی شاعر نے ایک جملہ ایسے لوگوں کے لیے کہا تھا کہ یہ دائم در نمازند، یہ ہمیشہ نماز پڑھتے رہتے ہیں. تو وہ بس میں بھی جا رہا ہوتا ہے تو وہ نماز ہی پڑھ رہا ہوتا ہے، جبکہ وہ سجدہ نہیں کر رہا ہوتا، رکوع نہیں کر رہا ہوتا، لیکن وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے. کیوں؟ کیونکہ سب کچھ خدا کے لیے کر رہا ہوتا ہے. صحیح. اس کے اندر کوئی غفلت نہیں ہے. اب میں ایک اور آیت کریمہ سے میں چاہ رہا ہوں لنک کرتے رہے ہم لوگ. وہ جو خدا متعال نے فرمایا تھا نا کہ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ، أَيْنَمَا تَكُونُوا کیا تھا؟ أَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جہاں کہیں بھی جاؤ اللہ کی طرف توجہ کرو. یہ وہ ہے. اور اس کے بعد فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، جہاں کہیں بھی جاؤ اپنے رخوں، اپنے چہروں کو مسجد حرام کی طرف موڑ لو. تو ہم اس کی تعبیر لیتے ہیں کہ جب بھی نماز پڑھو خانہ کعبہ کی طرف پڑھنا. وہ جو والے لوگ ہیں ذکر والے، وہ یہ کہتے ہیں کہ نہیں، خداوند متعال ہم سے کہہ رہا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کام کرو اللہ کے مقدسات کو ذہن میں رکھنا. اور اللہ کے مقدسات میں روئے زمین کے اوپر سب سے مقدس چیز وجود امام وقت ہے، امام زمانہ. درود بھیجیں محمد وآل محمد. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم. تو اب ایک انسان وہ ہے جو عبادت کرتا ہے، اس کے بعد فارغ، اس کا دل کہیں اور ہوتا ہے، اس میں دنیا بسی ہوتی ہے، اس میں نفسانی خواہشات ہوتی ہیں، اس میں ہوا و ہوس ہوتی ہے. یہ کیوں ہوتی ہے؟ چونکہ اب یہ غفلت کے فیز میں ہے. جیسے ہی کوئی انسان غافل ہوتا ہے، خدا نے متعال قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے جس کے دل کو ہم غفلت دیتے ہیں وہ اپنی ہوا و ہوس میں مبتلا ہوتا ہے. یہ قرآن کریم میں. تو جیسے ہی غفلت ہوتی ہے پھر ہوا و ہوس ہوتی ہے. ہوا و ہوس ہونے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا الہی کنیکشن اندر سے ٹوٹ گیا. الہی کنیکشن ٹوٹنے کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ اب یہ فیصلے کرے گا شیطان کی ہی رہنمائی میں. ابھی شیطان کی رہنمائی میں فیصلے کرے گا. اب اس کی شاکلہ جو ہے، اس کی جو شکل اندر کی ہے، اب وہ الہی ہے نہیں تو کیا ہے پھر؟ اب شیطانی ہے. اب شیطانی. یہ جو مشکل ہے اس کو کیسے توڑنا ہے؟
یہ مشکل کیسے ٹوٹے گی؟ تو ہمارے پاس مثال کے طور پر اب جو گراؤنڈ ریالٹی ہے وہ کیا ہے؟ گراؤنڈ ریالٹی یہ ہے کہ مغرب کی عشاء کی نماز پڑھنے والے، ظہر عصر کی نماز پڑھنے والے جتنے بھی ہوں گے، شاید ان کے آدھے فجر کی نہیں پڑھ رہے ہوں گے. صحیح ہے؟ اس کے دن کی سٹارٹنگ خدائی ہے یا شیطانی ہے؟ اب یہ توقع کر رہا ہے کہ باقی الہی رہے گا. وہ رہے گا تو اس وقت جب پہلے ہوگا. اسٹارٹ ہی غلط ہو گیا ہے. تو فرض کرو کہ نہیں یہ وہ ہے جو پڑھتا ہے. اچھا اس نے آدھی آنکھ کھول کر فجر کی نماز پڑھی اور فوراً سو گیا. صحیح ہے. کتنی دیر کے لیے یاد خدا آئی ہے؟ جو 4 منٹ اس نے 5 منٹ فجر پڑھی ہے، بہت میں کہہ رہا ہوں 5 منٹ، اس کا بھی نہیں پتا خدا کو سوچا بھی تھا یا نہیں سوچا تھا. تو خدا اس کے قلب میں آیا تھا کیا؟ ذرا مشکل ہے. تو پھر اچھا یہ تو اس نے فجر گزار دی ایسے ہی، پھر تو یہ دنیا میں مشغول ہو گیا، اس وقت تو سوچتا ہی نہیں. پھر اب یہ ظہر اثر کے اوپر آیا، تو جب یہ ظہر اثر پہ آئے تو اس نے فرض کر لیں 15 منٹ ظہر اثر کی ایکٹیویٹی کی ہے. کتنی دیر خدا اس کے قلب میں آیا؟ مثلا جب یہ 4 رکعت نماز پڑھتا ہے تو کتنی دیر خدا پہ توجہ دیتا ہے؟ سب وحشت ناک ہے. 24 گھنٹے میں خدا پہ توجہ شاید چند منٹ بھی نہیں ہے. اس کے بعد وہ جو اندر کا شاکلہ ہے وہ الہی ہے کیا؟ تو یہ صحیح فیصلے کرے گا کیسے؟ اچھا اب مشکل، آپ کہیں گے چلو صحیح فیصلے نہیں کرے گا تو کیا ہوگا؟ تو سب کچھ ختم ہو گیا. پھر تو جیسے اس کو حرام کھانے کا موقع ملے گا کھائے گا یا نہیں کھائے گا؟ کھائے گا. جیسے اس کو غرور اور تکبر دکھانے کا موقع ملے گا، خدا نے فرمایا تھا یا تو میری یاد میں ہے تو میرا بندہ ہے، میری یاد میں نہیں ہے غافل ہے تو ہوا و ہوس کا پجاری ہے. یہ ارأیت من اتخذ الہہ ہوا، تم نے دیکھا وہ جو خدا اپنی ہوا و ہوس کو خدا بنا بیٹھا ہے. یہ سب کنیکٹ کریں آپ. تو یہ اپنی ہوا و ہوس کا پجاری ہے، یہ اس کی عبادت کرتا ہے. اور اس کے بعد جناب علی اب اس نے دن میں کتنی دیر خدا کو سوچا ہے؟ مشکل سے شاید 2 منٹ. صحیح فیصلے کرے گا؟ نہیں کرے گا. غلط فیصلے کرے گا، گناہوں میں جائے گا. پھر ایک اور مصیبت ہے، یہ بہادر ہوگا یا بزدل ہوگا؟ یہ بزدل ہوگا کنفرم. کیوں؟ جس کے پاس خدا کا سہارا نہیں ہے وہ دنیا والوں سے کیوں نہیں ڈرے گا؟ ہر طاقتور سے ڈرے گا یہ. اچھا ابھی جب یہ کمزوروں کے سامنے کھڑا ہوگا نا تو کہے گا میں کسی سے نہیں ڈرتا. اور جب کسی طاقتور کے سامنے کھڑا ہوگا بھیگی بلی بنا بیٹھا رہے گا. یہ تو کہہ رہا تھا میں کسی سے نہیں ڈرتا. یہ کمزوروں کے لیے کہتا ہے، طاقتوروں کے سامنے اس کی جان نکلتی ہے. تو بڑے بڑے آپ نے دیکھے ہوں گے، بڑے ترم خان ہوتے ہیں اور بڑے جناب تکبر اور غرور اور شان و شوکت، اور اپنے سے زیادہ طاقتور کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ سب پانی میں مل جاتا ہے. اب اکڑ کے دکھاؤ. اب ختم ہو گیا سارا معاملہ. کیوں؟ اس میں خدا نہیں ہے. جب خدا نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کیا ہے؟ اب بولو شیطان ہے، تو اسے خدا نے اپنے علاوہ کوئی اور دل میں ہو اس کو ایک ٹائٹل دیا ہے. اس کا ٹائٹل کیا ہے؟ اس کا ٹائٹل ہے بت. اس کے دل میں خدا نہیں ہے، اس کے دل میں بت ہے. اب یہاں ایک مشکل ہے، میں اس کو تھوڑا سا اور اسے پریکٹیکل لائف سے نزدیک لانے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یوں لگتا ہے جیسے نبی کی تشریف آوری سے پہلے خانہ کعبہ کے اندر بت تھے. تو مثال کے طور پر جو مجھے یاد آتا ہے ہم لوگ پڑھتے تھے 360 بت تھے، پتہ نہیں کتنے بت تھے. کہیں ایسا تو نہیں کہ یہ ان بتوں کی نشانی ہے جو ہم لوگوں کے دلوں میں خدا کے نہ ہونے کی وجہ سے ہوتے ہیں؟ تو جتنے لوگ خدا سے دور ہوتے ہیں ان کے اندر ایک سے زیادہ بت ہوتے ہیں. عجب، ہم بت کیوں کہہ رہے ہیں؟ ہاں چونکہ خدا نہیں ہے اور ہوا و ہوس ہے. ہاں
تو ہوا و ہوس کے نتیجے میں اس کے پاس کچھ ایک یا ایک سے زیادہ بت ہوں گے. مثلا ایک بت جو بہت کامن ہے وہ کیا ہے؟ خود پسندی. اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے, یہ بت بہت کامن ہے. اس کے بعد کسی کے لیے پیسے کا بت ہوگا, کسی کے پاس شہرت کا بت ہوگا, کسی کے پاس کوئی اور طاقت کا بت ہوگا, بہت سارے بت ہوں گے. صحیح ہے؟ یہ صحیح فیصلے کریں گے یہ لوگ؟ نہیں, ان بتوں کے ہوتے ہوئے صحیح فیصلے نہیں ہوں گے. صحیح. اب ہم آتے ہیں پہلے دن جو ہم نے ڈسکشن شروع کیا تھا, وہ کیا؟ ہم نے بھی یہ بات عرض کی تھی کہ بھئی ہمارے سامنے ایک قوم ہے پوری دنیا سے اکیلے لڑنے کو کھڑے ہوئے ہیں. صحیح ہے. اچھا, ان میں ابھی تک ہار تو چھوڑ دو, تھکنے کا بھی کوئی رنگ نظر نہیں آ رہا ہے. صحیح ہے. کیا ہوا ان کے ساتھ؟ کیوں ایسا ہوا؟ اچھا, دنیا میں ایسی قومیں کتنی ہیں؟ اللہ ہی جانتا ہے کہاں ہوگی, ہمیں نہیں پتہ نظر آ رہا. ہمارے سامنے بڑی انقلابی قوم تھی وہ وینزویلا. 4 گھنٹے لگے ہیں میرے خیال میں, اس کے پریزیڈنٹ کو وہ اٹھا کے لے گئے تھے, اور وہ اتنا کم عقل ہے جو اٹھا کے لے کے گیا تھا, وہ سمجھتا تھا ایران بھی وہی ہے. تو بولتا تھا کہ اگلے لیڈر کے سلیکشن میں میری بات سنو. اتنا ریالٹی سے ڈسکنیکٹڈ ہے یہ, اتنا بھی غافل نہیں ہونا چاہیے آخر کوئی. لیکن بہرحال وہ رہبر معظم نے ایک تقریر میں ارشاد فرمایا تھا کہ امریکی معاشرے کے زوال کی نشانی یہ ہے. اس وقت بائیڈن تھا, تو انہوں نے کہا امریکی معاشرے کی زوال کی نشانی یہ ہے کہ یہ پریزیڈنٹ ہے اس جیسا, اور اس سے پہلے والا بھی جیسا تھا, کیونکہ اس سے پہلے ٹرمپ تھا خود. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ جو پہلے والا تھا اور یہ جو اب ہے, ان دونوں پریزیڈنٹس کا ہونا امریکی معاشرے کے زوال کی نشانی ہے. صحیح ہے. اچھا, اب اس کے بعد یہ دوبارہ آیا ہے. اب یہ کیا ہے؟ اب نشانی نہیں ہے, یہ ثبوت ہے. یہ امریکی معاشرے کے زوال کا ثبوت ہے کہ یہ دوبارہ بھی آ سکا ہے. جب یہ آیا تو اندر سے تو مجھے بہت تکلیف ہوئی, لیکن پھر میں نے اپنے آپ کو یہ کہہ کے خوش کیا کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جو زوال کچھ سال بعد آنا تھا انشاءاللہ یہ جلدی لے آئے گا. اور اس نے وہی کر کے دکھا دیا, وہی کر کے دکھا دیا. صحیح ہے. یہ ہو گیا. ہمارے سامنے کوشچن تھا, یہ جو قوم ایسی ہے اس کے ساتھ ہوا کیا ہے؟ یہ اس کے ساتھ یہ کیا ہوا؟ صحیح. اچھا, اب میرے پاس بہت سارے راستے ہیں. پولیٹیکل انالیسس آپ سن رہے ہوں گے 10 جگہوں سے. مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے. مجھے سروکار اس سے ہے کہ دینی مفاہیم کے اندر رہتے ہوئے یہ کام ہوا کیسے. ہاں, دینی مفاہیم کے اندر رہتے ہوئے کام کیسے ہوا. تو اب یہاں پہ میں آپ کی خدمت میں عرض کر سکتا ہوں کہ یہ جو ایرانی معاشرہ ہوگا اس میں 100% لوگ صحیح ہوں, یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. یہ تو پاسبل ہے ہی نہیں. ٹھیک ہے. یہاں پہ اصل اپنی رائے میں اپنی خدمت میں عرض کروں گا, آپ کی جو میری رائے ہے وہ یہ کہ یہاں کوئی 10-15%, میکس 20% ایسے لوگ ہیں جنہوں نے دین کو دلوں میں, قلوب میں اپنا لیا ہے. مشکل سے 20% ہوں گے, مشکل سے 20% جنہوں نے قلوب کے اندر اپنا لیا, اور ان لوگوں نے الہی صفات کو اپنے کردار کے اندر ایجاد کر لیا ہے. اگر معاشرے کے اندر 15 سے 20% لوگ بھی, 15-20% میں زیادہ کہہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں, اگر حتیٰ 12-15% لوگ بھی اس کارنامے کو انجام دے دیں کہ وہ اپنے دلوں کے اندر خدائی صفات کو جگانا اپنی زندگی کا مقصد بنا لیں, کامیاب ہوں یا نہ ہوں چھوڑ دو, صرف مقصد بنا لیں کہ ہمارا مقصد کیا ہے, ہمارے قلوب کے اندر خدائی صفات ہونی چاہیے. اگر 12-15% لوگ بھی یہ کام کرنے, میں آپ کو گارنٹی سے عرض کر رہا ہوں باقی 85% نہیں, یقیناً ان کے ماتحت آ جانا ہے.
یقیناً ان کے زیر اثر آ جانا. اب یہاں پہ ایک حقیقت ہے جو ہم سمجھتے ہیں حقیقت ہے، آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. یہ جو میں اور آپ کہتے ہیں اور نعرے میں بھی کہتے ہیں اور جانتے بھی ہیں مانتے بھی ہیں ہم میں سے کافی لوگ، وہ یہ کہ شہادتوں کا ایک اثر ہوتا ہے. صحیح ہے. البتہ یہ میں عرض کرتا چلوں آپ کی خدمت میں، ہم میں سے بہت سارے لوگ جو یہ نعرے لگاتے ہیں نا شہادت سعادت، میں کبھی کبھی لوگوں کے درمیان بھی بیٹھ کے ظاہر سنتا ہوں لوگوں کی باتیں، تو اندر ایک جملہ کہتے ہیں صاحب صحیح ہے بہت اچھا چل رہا ہے لیکن نقصان کتنا ہو رہا ہے. اگر کوئی یہ جملہ کہہ رہا ہے اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب جو نعرہ لگا رہا تھا نا شہادت سعادت، یہ صرف زبان سے لگا رہا تھا. اگر یہ واقعاً دل سے کہہ رہا ہوتا سعادت نقصان ہوتی تو تم نے کیسے کہہ دیا نقصان؟ تو کہے گا نہیں مولانا میرا مطلب یہ ہے کہ وہ تو کامیاب ہو گئے ہمارا نقصان ہو گیا. شہادت سعادت ہوتے ہوئے معاشرے کو فائدہ دے گی یا نقصان؟ یہ سوچنا پڑے گا. کیسے ہو سکتا ہے کہ فائدہ نہ ہو؟ یہ نہیں ہو پائے گا، قطعاً فائدہ ہونا ہے. میں کئی دفعہ یہ بات عرض کر چکا ہوں، اپنی زندگی کا ایک واقعہ، اور میں شاید چوتھی پانچویں دفعہ عرض کر رہا ہوں گا لیکن پھر بھی مزے لیتا ہوں اس کو عرض کرنے میں. 1988 میں 1988 میں جب قائد محترم کی شہادت ہوئی تھی، علامہ عارف حسین حسینی آل اللہ مقامہ شریف، ان کے درجات کی بلندی کے لیے، باقی تمام شہداء کی درجات کی بلندی کے لیے درود بھیجیں محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجهم. ان کی شہادت کو یاد کرنے کے لیے 1988 میں ہی تہران میں ایک سیمینار ہوا تھا. اس سیمینار میں جو قائد محترم کی شہادت پر تقریر کرنے کے لیے لوگ آئے، ان میں ایک آیت اللہ باقر الحکیم تھے. باقر الحکیم کون ہے؟ باقر الحکیم ہیں جو مجلس اعلیٰ عراق کے صدر تھے. بعد میں وہ بھی کوفہ جب واپس گئے، عراق واپس گئے تو وہ شہید ہو گئے تھے. صحیح ہے. تو اب ایک علامہ عارف حسین حسینی وہ شہید، اور ان کی یاد میں تقریر کرنے جو آیا وہ کون ہے؟ باقر الحکیم، جو کچھ عرصے کے بعد وہ بھی شہید. اچھا، انہوں نے جو تقریر کی اس میں یاد دلایا ایک اور شہید کا کلام. وہ کون سے شہید ہیں؟ وہ ہیں محمد باقر الصدر، جو آلریڈی شہید ہو چکے تھے قائد محترم کی شہادت سے بھی 4 سال پہلے. مثلا آغا باقر الصدر فلسفتنا اور اقتصادنا کے مصنف. انہوں نے کیا یاد دلایا؟ انہوں نے یہ یاد دلایا کہ جب بھی کوئی شہید ہوتا ہے، جب بھی کوئی دشمن کسی کو شہید کرتا ہے، ٹھیک ہے، تو وہ شہید ہوتا ہی اس وقت ہے کہ دشمن اس کی زندگی کو برداشت نہیں کر پا رہا ہے. یعنی اس بندے کو اپنے موقف سے ہٹانے میں اس کو اتنی ناکامی ہوئی ہے کہ دشمن شکست مان کر اس کو شہید کر دیتا ہے. تو انہوں نے کہا کہ ہمیشہ شہادت معاشرے کے اندر ترقی کا سبب بنے گی، ہمیشہ بنے گی. اور وہ باقر الصدر جو شہید ہوئے تھے، ان کا بھی میں ایک اور جملہ عرض کر دوں آپ کی خدمت میں. ان کے ایک شاگرد تھے جن سے میں قم میں پڑھا کرتا تھا، کسی وجہ سے ان کا نام نہیں لے رہا ہوں، تو ان سے میں پڑھا کرتا تھا، تو وہ ہمیں کبھی کبھی شہید باقر الصدر کی زندگی سے کچھ سنایا کرتے تھے. شہید باقر الصدر بہت مظلومیت میں شہید ہوئے تھے، آپ سب کو معلوم ہے، واقعات دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. بہت مظلومیت میں شہید ہوئے تھے. ایک بے نام و نشان میدان کے گڈھے میں دفن کر دیے گئے تھے. وہ تو پتہ نہیں کیسے خدا نے وہ قبر محفوظ کر لی. ابھی آپ جب مشی کے لیے جاتے ہیں نجف سے کربلا کی سمت، تو آپ اسی روزے کے رائٹ لیفٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں. اب تو وہاں پہ بہت بڑا روزہ بنا ہوا ہے. وہ گڈھا تھا، ایکچولی میدان تھا، اس کے اندر ایک گڈھا تھا جس میں ڈال دیا تھا، اور اس گڈھے کو برابر کر دیا تھا.
تو شکر ہے کہ بالآخر خدا نے اپنی نشانی کو رکھنا تھا تو ان کی نشانی باقی رہی. تو وہ جو شاگرد تھے انہوں نے کہا وہ آیت اللہ باقر استاد بڑی مظلومیت میں شہید ہوئے تھے. تو کہنے یہ کہ ان سے ملنے کے لیے جو جاتا تھا وہ مصیبت میں پڑتا تھا. پھر بھی کچھ لوگ ملنے چلے جاتے تھے کہ چلو ٹھیک ہے. اب وہ تصور کیجئے گا وہ مرجع تقلید تھے اور اپنے گھر کے اندر بند ہوئے تھے نجف کے اندر. آپ سوچیں گے باہر کوئی فوج کھڑی ہوئی تھی, ایک سپاہی کھڑا تھا بس, اور کوئی نہیں چھوڑایا, کسی نے نہیں چھوڑا. ہاں یہ ہوا ہے. تو وہ کہنے لگے کہ ان سے ملنے کوئی گیا تو اس نے ان سے کہا شہید باقر صدر سے کہ آقا صاحب آپ شہید ہو جائیں گے, اس معاشرے میں پیالی بھی نہیں ہلے گی, انقلاب تو دور کی بات ہے. ابھی کیا مظلومیت ہے, آپ اندر بیٹھے ہیں, باہر ایک سپاہی ہے, ایک سپاہی. ابھی کوئی بھی گھس جائیں 500 لوگ تو آزاد نہیں کرا لیں گے, لیکن سب کو معلوم تھا 500 لوگ آزاد تو کرا لیں گے, بعد میں فوج آئے گی, کسی کو زندہ نہیں چھوڑے گی, جیسے کہ بعد میں ہوا بھی, جو بعد کے واقعات میں ہوا. تو انہوں نے کہا کہ آقا صاحب آپ شہید ہو جائیں گے, یہاں پیالی بھی نہیں ہلے گی, یہاں کچھ نہیں ہونے والا. انہوں نے کہا مجھے پتا ہے, ابھی کچھ نہیں ہوگا, ابھی کچھ نہیں ہوگا. تو اس نے کہا پھر آپ جان کیوں دے رہے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ یہ اب شہید صاحب نے کہا تھا, انہوں نے کہا کہ اللہ نے ہر دور میں کچھ لوگوں سے یہ عہد لیا ہے کہ وہ میرے جد امجد کی طرح حتی تنہائی میں جان دیں. ہاں یعنی خدا نے عہد لیا ہوا کہ ہر دور میں کچھ لوگ میرے جد امجد کی طرح, سید تھے کہ میرے جد امجد کی طرح تنہائی میں خون دیں. جب وہ تنہائیوں میں خون بہاتے ہیں خدا اس خون سے معاشروں کو زندہ کرتا ہے. یہ کس کی تاثیر ہے؟ یہ اس بندے کی تاثیر نہیں ہے, اس بندے کے اندر موجود جو خدا کا شہود ہے, کیونکہ یہ شہید ہوا ہے, یہ اس کی تاثیر ہے. یہ بندے کے جسم کی تاثیر نہیں ہے, خون کی تاثیر نہیں ہے. خدا متعال نے فرمایا لن ینال اللہ لحومہما ولا دماؤہما, نہ خون پہنچتا نہ گوشت پہنچتا ہے. یہ اس کے گوشت پوش کی تاثیر نہیں ہے. یہ تاثیر یہ ہے کہ اس نے اپنے قلب میں اتنا خدا کو بسایا ہوا ہے. خدا متعال نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ہوا ہوا شہید, شہود کے مرحلے پر ہے. یہ جو خدا کے شہود کے مرحلے پر ہے, اس کا خون اس شہود کو وہ تاثیر دے دیتا ہے. پھر کیا ہوتا ہے؟ پھر یہ خون لوگوں کے دلوں پر خدا کے وجود کو لانے کے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے. ہاں ابھی یہ جو رہبر معظم کی شہادت ہوئی, اس نے پوری ایرانی قوم کے اوپر تبدیلی ڈال دی ہے. میں ایک مثال اور آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور اس کو سم اپ کرنے کی کوشش کرتا ہوں. درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. ما صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. ایک بار پھر درود بھیجے گا محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم. رہبر معظم کی شہادت نے بہت سارے ایسے لوگوں کو اچانک خدا کے نزدیک کیا جو پہلے خدا کے نزدیک نہیں جا رہے تھے. یہ وہ تاثیر ہے. مثال میری یہ تھی, کئی سال پہلے میں مشی میں تھا. اب مجھے پتا تھا کہ مشی ظاہر ہے بہت بڑا واقعہ ہے. تو میں نوٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس واقعے میں گہرائی کیا ہے. یہ سب عام لوگ ہیں, ظاہر ہے کہ 5-6 کروڑ عرفا تو نہیں آئے ہوئے وہاں پہ, 5-6 کروڑ اولیاء اللہ بھی نہیں آئے ہوئے, عام لوگ آئے ہوئے ہیں وہاں پہ. صحیح ہے. اچھا یہ مشی میں 2 دن 3 دن چلیں گے, 4 دن چلیں گے, حسب توفیق سعادت جو بھی کہیں, اس کے بعد پھر یہ اپنی زندگی میں واپس چلے جائیں گے. صحیح ہے. اس دوران یہ کیا ہو رہا ہے؟ تو میں نے ایک بات سمجھنے کی کوشش کی. مجھے اس بات کا اندازہ ہوا کہ جب یہ مشی کر رہے ہوتے ہیں یہ سید الشہداء کی محبت کے ٹرانس میں ہوتے ہیں. یعنی ان کا شاکلہ نہیں ہوتا جو اثر ڈال رہا ہوتا ہے. اب یہ سید الشہداء کی محبت کا شاکلہ ہے جو ان کے اوپر اثر ڈال رہا ہوتا ہے. تو یہ باہر نکلتے ہیں, پھر بعض اوقات ایسی حرکتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھی.
اس وقت نہیں کر رہے ہوتے. کیوں نہیں کر رہے ہوتے؟ اس وقت اس محبت کی تاثیر میں ہوتے ہیں. شہید کا خون یہ کام کرتا ہے، فوراً اب اس کے خون کی تاثیر میں اس کا جو شاکلہ ہوتا ہے. میں 5ویں دفعہ اس لفظ کو استعمال کر رہا ہوں، قرآنی اصطلاح، اس کو اردو میں ترجمہ کرنا بہت مشکل ہے. اگر اس کو شکل اور صورت سے ترجمہ کروں گا وہ صحیح نہیں ہوگا. تو وہ جو اثر ہوا وہ کیا ہوا؟ یہ جو شخص اتنا خدا کی یاد میں غارق ہوتا ہے، اس کے دل میں خدا بسا ہوا ہوتا ہے، اس نے معرفت شہودی حاصل کی ہوئی ہوتی ہے، جیسے وہ شہید ہوتا ہے اس کی شہادت کے اثر میں گویا ایک انفجار ہوتا ہے، ایک دھماکہ سا ہوتا ہے، اور اس کی لہریں لوگوں کے دلوں کے اوپر اثر ڈالنا شروع کر دیتی ہیں. اس کی تاثیر میں وہ خود بخود خدا کے نزدیک آنا شروع ہو جاتے ہیں، خود بخود خدا کے نزدیک آتے ہیں. لیکن ایک مشکل ہے آغا صاحب، بہت بڑی مشکل ہے. آپ نے اپنی زندگی میں بھی دیکھا ہوگا. معذرت چاہ رہا ہوں، میں ایک ذاتی تجربہ آپ کے لیے عرض کر رہا ہوں. میرا بیٹا جب مرا 6 سال پہلے، ٹھیک ہے، تو میں نے اس کی چہلم کی مجلس پڑھی. کیوں؟ میں کسی اور سے پڑھوا سکتا تھا. میں نے اس لیے پڑھی کہ مجھے یہ پتا تھا کہ میں 40 دن میں جس روحانی اثر سے گزر رہا ہوں یہ ختم ہونے والا ہے. یہ مجھے پتا تھا. تو 40ویں تک آتے آتے مجھے احساس ہو گیا تھا کہ اب چند دن کی بات ہے، یہ اثر جانے والا ہے. تو میں نے سوچا میں چہلم کی مجلس پڑھ لوں تاکہ وہ مجلس اسی روحانی اثر میں بول دوں، تو بعض میں لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا اس کا. کچھ وہ ہاتھ سے جانے والا تھا. ہم لوگ جب بھی کسی بڑے خدائی سانحے سے گزریں گے ہمارے قلوب پر اس کی وائبریشن اثر کرے گی. اگر آپ نے اس وائبریشن کے اثر کو مستقل پیمانے پر سنبھالنے کا بندوبست کر لیا، الحمدللہ آپ نے اچیو کر لیا. اور اگر مستقل پیمانے پر سنبھالنے کا منصوبہ نہیں کیا، یہ 10 دن بعد 15 دن بعد ختم ہو جائے گا. ابھی آپ رہبر معظم کی شہادت کے ٹرانس کے حاشیے میں آ چکے ہیں. ہاں، 40 دن پورے ہونے والے ہیں. اگر آپ نے سنبھال لیا تو سنبھال لیا، نہیں سنبھالا فارغ. کیسے سنبھالوں؟ اظہر بھائی کے آنے کا مطلب ہے کہ کہہ رہے ہیں کہ اب آپ نے ختم کرنا ہے فوراً. لیکن میں بھی گھڑی دیکھ رہا ہوں کہ ٹائم ہے. صحیح ہے. اب مجھے کرٹیکل بات یہ کہنی ہے، ایک ولی اللہ کی خون کی تاثیر میں وائبریشن کریٹ ہوئی ہوئی ہے. صحیح ہے. اندر سے کچھ چیزیں ٹوٹ رہی ہیں، بہت سارے بت ٹوٹے ہیں لوگوں کے. یہ وائبریشن جو وہاں سے ہمارے اوپر اثر کرتی ہوئی آئی ہے، یہ چہلم پر ختم ہونی ہے. سنبھالوں کیسے اسے؟ اس کے لیے میں چند باتیں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے. درود بھیجے گا محمد و آل محمد. صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجهم. 2 جملوں میں سادہ سی بات ہے. رہبر معظم کی شہادت کے آپ سمجھ لیں مناسبت سے، صدقے میں، اثر میں اپنے اندر کوئی ایسی عادت بڑھا دیں جو آپ کے اندر خدا کی تجلی کو ان کی شہادت سے پہلے جو تھی اور بڑھا دیں. مثلا آپ پہلے قرآن کریم پڑھ رہے تھے 10 منٹ کے لیے، 20 کر لیں. آپ کہیں گے قرآن پڑھتا رہوں اس سے صحیح ہو جائے گا. آپ ذکر کرو، ہاں پھر دیکھو ہوتا ہے نہیں ہوتا. ابھی کوئی یہاں پہ ہونا جو چیلنج لینے والے لوگ ہوتے ہیں تو میں ان کو چیلنج کرتا ہوں. اگر کوئی چیلنج لینے والا ہے تو میں اس کو چیلنج کرتا ہوں کہ تم رہبر کی شہادت کے اس اثر میں مثال کے طور پر یہ عہد کر لو میں روزانہ 1 سپارہ پڑھوں گا، پھر دیکھو اثر ہوا یا نہیں ہوا. دیکھو مثال کے طور پر کیا چیلنج کروں؟ مثلا میں چیلنج کرتا ہوں اگر کوئی یہ کہے رہبر کی شہادت کے صدقے میں مثلا اثر قبول کرتے ہوئے میں اذان فجر سے 15 منٹ پہلے اٹھوں گا، اب دیکھو اثر ہوتا ہے نہیں ہوتا. ہاں. اور کیا بنوں؟ اور یہ بولو کہ مثال کے طور پر پہلے میں شاید ہمیشہ اول وقت نماز نہیں پڑھتا تھا، اب اول وقت پڑھوں گا.
پھر دیکھو اثر ہوا نہیں ہوا. ہاں. اور میں عرض کر رہا ہوں مجھے 40-42 سال ہو گئے نا طالب علم بنے ہوئے. صحیح ہے. ہزاروں مجلسیں تو پڑھی ہوں گی میں نے. یہ جو میں نے شہادت کا اثر کہا نا 40 دن تک چلتا ہے، یہ اس مجلس کا اثر بھی ہوتا ہے 4 منٹ تک. جب تک مجلس ہو رہی ہے نا، یہ 9:15 بجے ختم ہونی ہے، یہاں سے باہر جاؤ گے 5 منٹ کے بعد ختم ہو جائے گا. یہاں بیٹھے بیٹھے رہے گا 5 منٹ بعد ختم. کیونکہ چھوٹا سا واقعہ ہے نا، چھوٹا سا الہی واقعہ ہے. میرا جیسا پڑھنے والا ہے کہاں طاقت لائے گا؟ خون تو نہیں دیا نا، بات ہی کی ہے. اس میں بھی اثر ہے چند منٹ کے لیے. اور کتنی جگہ پہ؟ اتنے سے ڈائمیٹر. وہ جو ولی اللہ کا خون بہا ہے وہ تھاؤزنز آف کلومیٹرز پر 40 دن کے لیے. ہاں، سنبھال لیں اس کو. اسی لیے میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں مجلس میں کوئی بات اچھی لگی نا کام کی، یہیں بیٹھے بیٹھے وعدہ کر لو کروں گا. باہر نہیں جا کے نہیں کر سکتے، یہیں بیٹھے بیٹھے وعدہ کرنا ہوتا ہے تاکہ وہ ٹرانس ختم ہونے سے پہلے بے اصطلاح کیش کر لو اسے. اس کو کیش کر لو، اندر لانا ہے کسی طریقے سے. اور یہ جتنی آپ اچھی باتیں سنتے ہیں نا یہ سب غائب ہو جاتی ہیں دماغ سے. کیوں؟ کیونکہ وہ اندر نہیں آئی ہیں، اندر آتی ہیں عمل سے. یہ سننے سنانے سے کچھ نہیں ہوگا جب تک سننا سنانا اندر آنے کا سبب نہ بنے. ہاں، تو اس وقت تک کچھ نہیں ہوتا ہے. تو آپ یہ بڑے بڑے واقعات سے گزر جائیں گے. جیسے ابھی یہ ولی اللہ کی شہادت ہوئی، چھوٹا واقعہ نہیں ہے، یہ بہت بڑا واقعہ ہے. ان کی اس معنوی روحانی مقام کی وجہ سے بہت بڑا واقعہ ہوا ہے. اور اس کے نتیجے میں اچھا ان کو بھی شاید یہ پتا تھا کہ میرا خون ہی وہ اثر لا سکتا ہے، باقی کچھ نہیں لا پائے گا. تو وہ بھی گویا وہ والنٹیئرلی کھڑے تھے کہ ہاں چلو اب جانا ہی چاہیے، ورنہ اس کے بغیر یہ کام ہو نہیں پائے گا. ایک ان کا خواب تھا. البتہ ایسے موقع میں خواب کا ذکر کرنا شاید اچھا نہیں ہوتا، لیکن بہرحال ایک خواب تھا اس میں جس میں انہوں نے ایک دیکھا کہ وہ ایک کام انجام دے رہے ہیں، کوئی بہت بڑا کام، خدائی کام. تو انہوں نے کہا کہ میں نے یوں کہا اپنے آپ سے کہ شاید میں یہ نہیں کر پاؤں گا. تو کہنے کہ مجھے پیچھے سے آواز آئی کہ تم نہیں کرنا ہے، تم نہیں کرنا ہے. تو میں اس وقت یہ سوچ رہا تھا کہ انہوں نے اپنی حیات میں کرنا ہے. اب سمجھ میں آیا کہ خدا کہہ رہا تھا کہ نہیں، تم نہیں کرنا ہے شہید ہو کر. ہاں، یہ ہونا ہے. ہم میں سے خوش قسمت وہ ہے جس کو خدا ایسی موت دے دے جس سے خدائی جذبے لوگوں کے دلوں میں ابھر جائیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. وہ خوش قسمت ہوں گے، وہ خوش قسمت ہوں گے جو اپنی زندگی میں ثابت کریں گے کہ وہ اس کی اہلیت رکھتے ہیں. آپ آخری جملہ عرض کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں، شہادت قطعاً انعام ہے، نا اہل کو نصیب نہیں ہونے والا ہے. اس طرح کی جو شہادتیں ہیں جو خدائی جذبے کو لوگوں کے دلوں میں ابھار دیتی ہیں، یہ یقیناً ایک انعام ہوتا ہے. یہ مفت میں نصیب نہیں ہونے والا ہے، اس کے لیے بہت محنت کرنی ہے. الحمدللہ ہم اور آپ سید الشہداء کے چاہنے والے ہیں، سید الشہداء کے ماننے والے ہیں. سید الشہداء نے اس راستے کو گویا جیسے بنا دیا ہے. وہ آرکیٹیکٹ جس نے یہ راستہ کھینچ دیا اور پوری دنیا کو دعوت دی، حل من ناصر ینصرنا، نہ اس یزید کو ہرانے کے لیے، خدائی راستے پہ چلنے کے لیے. کون ہے؟ آپ کہیں گے امام کیوں نصرت مانگ رہے تھے؟ خدا نے نہیں مانگی تھی، ان تنصر اللہ ینصرکم، وہ نصرت تھی. اور سید الشہداء کے راستے پہ چلنے کے لیے اندر خدا ہونا ہوگا، ورنہ نہیں ہو پائے گا. آخری جملہ میں نے کہا تھا عرض کروں، پھر ایک جملہ عرض کر رہا ہوں، وہ یہ کہ ہمیں جب تک قلب کے اندر گردن کٹانے کی سعادت نہیں ملے گی، جسم کے باہر گردن نہیں کٹے گی.
پہلے ہمیں قلب کے اندر اپنی گردن کٹانی ہوگی، پھر باہر شہادت نصیب ہوگی انشاءاللہ۔ سید الشہداء نے بہت لطف فرمایا ہم سب کے اوپر، یہی کہ جو خدا نے ہمیں ان کے غم میں رونا نصیب کر دیا ہے۔ قسم کھانا مکروہ ہے، لیکن قسم کھانے میں کوئی ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ بہت بڑی سعادت ہے کہ کوئی سید الشہداء کے غم میں رو لے، بہت بڑی بات ہے، بہت بڑی بات۔ کوئی بھی بہانے سے رو لیا کرے، سید الشہداء کے ذکر کو مجلس کا بھی انتظار نہ کریں، مجلس کا بھی انتظار نہ کریں۔ اکیلے بیٹھے ہیں، آپ کے دل میں سید الشہداء کی کوئی محبت آئی ہے تو سید الشہداء کے مصائب کو اپنے لیے ہی ذکر کر لیا کریں اور اس پہ تھوڑی دیر کے لیے رو لیا کریں اور کھل کے رو لیں، کوئی ایشو نہیں ہے۔ تنہائی میں سید الشہداء کے ذکر پہ رونا بہت بڑی فضیلت ہے۔ تنہائی میں سید الشہداء کے ذکر، سید الشہداء خود بھی چاہتے تھے تو انہوں نے وہ فرمایا تھا کہ میرے شیعوں سے کہنا جب بھی ٹھنڈا پانی پیو مجھے یاد کرنا۔ چاہتے تھے بھئی کبھی انسان اکیلے میں ٹھنڈا پانی پیے گا، تو امام چاہتے تھے کہ ایسا ہو۔ تو مثلا پھر علماء نے اس کو سمجھ لیا، انہوں نے ہم سے کہا کہ بھئی جب بھی تنہائی میں ہو، اندھیرے میں ہو تو زندان شام یاد کر لیا کرو، جب بھی گرمی بڑھے، شدت تپش ہو، علی اصغر کو یاد کیا کرو۔ میں لڑکوں کا باپ ہوں، میں لڑکوں کا باپ ہوں، وہ خدا جانتا ہے مجھے جو مصائب میں جگہ بہت دل کو لگتی ہے وہ علی اکبر کی شہادت ہے۔ اللہ اکبر، کیا سید الشہداء کا علی اکبر کو الوداع کرنا تھا۔ جملات مشہور ہیں، شاید مستندات میں بھی مل جائیں گے ڈھونڈنے والے کو، لیکن مشہور ہیں کہ سید الشہداء نے علی اکبر سے کہا کہ بیٹا دشمن تک پہنچنے سے پہلے مجھے مڑ مڑ کے دیکھنا۔ غم نظر نہیں آ رہا آپ کو؟ کتنا غم ہے اس قلب کے اندر۔ یہ عجیب غم آیا تھا، اللہ نے حفاظت فرمائی۔ سید الشہداء کے قلب مقدس پہ بڑا غم آیا ہوا تھا۔ ہمارے پاس عزیزان محترم چونکہ مختصر کرنا چاہیے مصائب کو، ایسے دنوں میں اتنے زیادہ تفصیلی مصائب نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن پھر بھی میں عرض کروں گا، ہمارے پاس ایک جملہ ہے، یہ جملہ بعض اوقات پڑھتے ہیں مستندات میں شاید کہیں مل رہا ہے، لیکن ایک جملہ بڑا عجیب ہے۔ وہ یہ ہے کہ جب سید الشہداء علی اکبر کی طرف بڑھ رہے تھے تو اتنا زیادہ اژدہام تھا وہاں پر، اور اتنا زیادہ سید الشہداء پہ غم کی لہر تھی کہ فرمایا بیٹا باپ کو آواز دیتے رہو۔ اللہ اکبر۔ ایسو بڑا سخت کام ہوتا ہے جنازے پہ آنا، بہت سخت کام ہوتا ہے۔ میں نہیں معلوم آپ میں سے کتنوں نے کسی عزیز کا جنازہ اٹھایا ہوگا۔ میں اپنے ماں باپ کا اٹھا چکا، اپنے بیٹے کا اٹھا چکا۔ بڑا سخت کام ہے جنازہ اٹھانا، لیکن اس سے سخت کام علی اکبر کی ایڑیاں رگڑنے پر پہنچنا تھا۔ جنازہ تو آسان تھا، ایڑیاں رگڑتے علی اکبر پہ پہنچ جانا وہ بڑا سخت مرحلہ تھا۔ بس سید الشہداء کے قلب مقدس پہ ایسا غم آیا، اور بڑا شجاعت کا غم تھا، بڑی دلیری کا غم تھا کہ سید الشہداء نے کہا اکبر وَعَلَى الدُّنْيَا بَعْدَكَ الْعَوَا، خاک اس دنیا پر تیرے بعد اکبر۔ ایسو بڑا عجیب لمحہ تھا۔ گویا بی بی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا سید الشہداء کے حکم کی وجہ سے خیمے سے باہر نہیں آ سکتی تھیں، لیکن اپنے بھائی کو اس غم میں دیکھ رہی تھیں۔ وہ محافظہ امامت ہے، کیسے انہوں نے امام زین العابدین کا غم دور کیا تھا، اب اپنے بھائی کو دیکھ رہی تھیں تو دور سے گویا اشارہ فرمایا بھیا میں آؤں لاشا اٹھانے۔
لاشا برابر کا بھیا سے نہ اٹھے گا، میں پالنے والی ہوں، گودی میں اٹھا لوں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدا تجھے سید الشہداء کے اس مظلوم قلب کا واسطہ، اس علی اکبر کے پاکیزہ قلب کا واسطہ، وقت کے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہمیں ان کی نصرت کی راہ میں شہادت نصیب فرما، لشکر اسلام کو فتح و نصرت نصیب فرما، لشکر کفر و نفاق کو ذلت و خواری نصیب فرما، ہمیں اپنے امام کی نصرت کی راہ میں ان کے لشکر میں شامل ہوتے ہوئے شہادت نصیب فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بجاه نبيك وعترته الطاهرين۔